2009 سے 13 کا ہے. کبھی لڑائی ہوئی تو کہہ دیا زرداری قاتل ہے, جب لڑائی ختم ہو گئی وہ ہمارا لیڈر ہے. 2013 میں آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ایم پی ایز اور ایم این ایز کو ٹکٹ ملے لیاری سے, انہوں نے کہا ہمارے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ایک ہی بات ہے. سو یہ لنکیجز کیسے ختم ہو سکتی ہیں آٹومیٹک؟ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں, آپ نے بھی بڑی بات کی تھی اس وقت, یاد ہوگا آپ کو, کراچی کے حالات پر, کس طرح کراچی کام کرتا ہے. ایسے ہی کام کرتا تھا کراچی. دیکھیں, یہ جو بھی آپ نے پورا مدعا جو ہے وہ کھولا ہے, اور جس طریقے سے 3 یہ جی آئی ٹیز ابھی آئیں گی, مجھے پتا ہے علی زیدی بہت عرصے سے اس کے پیچھے تھے, اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے. فرینکلی عدالت میں گئے, پورا اس کو پرسو کیا, اور اب یہ رپورٹس جو ہیں وہ کھلی ہیں. اور 3 باتیں علی زیدی نے جو اپنی تقریر کی ہے اس میں انہوں نے بڑے اسپیسیفک ایلیگیشنز لگائے ہیں. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ یہ عزیر بلوچ کام کرتا تھا زرداری صاحب کے لیے اور فریال تارپور صاحبہ کے لیے, اور ان کے کہنے کے اوپر مرڈرز کر رہا تھا. دوسرا انہوں نے نثار مورائی کا یہ الزام لگایا ہے, اور تیسرا ایک سعید احمد جو ہے اس کا الزام لگایا ہے کہ وہ بلینز آف روپیز جو ہیں وہ بلاول ہاؤس کو دے رہا تھا, اور وہ ساری. اب یہ بڑے اسپیسیفک ایلیگیشنز ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جے آئی ٹیز بنی ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے ان ایلیگیشنز کو. اب ابھی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو 13 صفحوں کی رپورٹ جو سندھ حکومت نے اپنے ویب سائٹ کے اوپر لگائی ہے وہ مختلف ہے, اور علی کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جو رپورٹ ان کے پاس ہے وہ مختلف ہے. اب ظاہر ہے کہ کل ہمیں یہ پریس کانفرنس میں علی کا دیکھنا پڑے گا کہ وہ جب بات کریں گے تو ان کے پاس کون سی رپورٹ ہے, اس کے اوپر کس کس کے سائن ہے. کیونکہ دیکھیں, یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے اس میں رینجرز شامل ہے, اس میں ایم آئی شامل ہے, اس میں آئی ایس آئی شامل ہے, اور اس میں جو باقی انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں وہ شامل ہیں. اب اگر ان کی ایک مشترکہ جے آئی ٹی آتی ہے. لیکن فواد صاحب, یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ ایک رپورٹ پہ دستخط ہیں اس میں کوئی نام نہیں ہے, ایک اور رپورٹ پہ دستخط ہے اس میں نام ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو ایکسپلین اٹ؟ کوئی سمجھ آتی ہے آپ کو؟ یہ میں آپ کو بتاؤں, جب ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا اس وقت پی ایم ایل این کا جو رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے اس میں مختلف کر دی تھی, اور لیکن جج صاحب نے پھر بڑا اس کے اوپر سٹینڈ لیا, اور انہوں نے اسی وقت وہ رپورٹ ہی میڈ شور کہ رپورٹ جو جوڈیشری نے وہاں پہ کی وہ مکمل جو ہے وہ ہو, اور وہ میڈیا کے سامنے جو ہے وہ حوالے کی جائے. تو یہ جن کی بڑے تعلقات ہوتے ہیں, بڑے اندر ڈیپتھ ہوتے ہیں, وہ لوگ بدل دیتے ہیں چیزیں, اس میں تو کوئی پاکستان میں کیا تو آپ کو پرابلم ہے؟ لگتا ہے یہ ممکن ہے پاکستان میں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹیں بدلی جا سکیں؟ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. یہاں پر تو عدالتوں کے چلان بدلے جاتے ہیں, یہاں پر پیپرز بدلے جاتے ہیں, اور ابھی دیکھنا یہ پڑے گا. دیکھیں نا, یہ تو یہ ایلیگیشنز ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جب علی ول کم اپ ود ہز سائڈ آف دا اسٹوری تو اس میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے بھی بہت قریب سے کراچی کی جو پالیٹکس ہے اس کو بڑے عرصے سے دیکھا ہے, اور جو یہاں پہ جو قتل و خون ہوا ہے یا جس طریقے سے وہاں پر ایشوز اور معاملات چلے ہیں وہ بڑے زیادہ خوفناک رہے ہیں, اور ان میں بڑی جو طاقتیں ہیں ان کے عمل دخل کے بغیر چیزیں ہو ہی نہیں سکتی تھی جو ہوئی ہیں. سو آئی ول فواد, لیٹ می سے سم تھنگ. مطلب ہم اسلام آباد بیٹھے تھے, اسلام آباد بیٹھ کے ہمیں پتا تھا کہ ایم کیو ایم کا جو ملیٹنٹ ونگ ہے اس کو کون ہیڈ کرتا, کس کو کس نے مارا, عزیر بلوچ کیا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ پیپلز امن کمیٹی کیا کام کرتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سندھ بیٹھ کے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ کون کیا کرتا ہے؟ نہیں, پتا سب کو ہے تھا, اور اس وقت بھی سب کو ہی پتا ہے. اور لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ ایک بہت کمپلیکس جو ہے وہ ایشو رہا ہے, اور اس میں بہت لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, اور جو کراچی کا باب ہے اس میں بہت خون بہا ہے, اور بڑی مشکل سے میں یہ سمجھتا ہوں. پھر ایکسپلین سم تھنگ فار می فواد, مجھے ایک چیز ایکسپلین کر دیں. یہ جے آئی ٹی میرے سامنے ہے, اس میں آخری صفحے پر دستخط موجود ہیں آئی ایس آئی کے, ایم آئی کے, رینجرز کے, ایف آئی اے کے, سب کے دستخط موجود ہیں. اور اس رپورٹ میں برعکس اس کے کوئی نام نہیں ہے زرداری صاحب کا. نہیں تو اس کی تمام پیجز کے اوپر انیشلز بھی ہیں. دیٹ آئی کین چیک, پرابیبلی پہلے صفحے پر ہیں. جی جی بالکل, ہر پیج پہ انیشلز ہیں. ٹھیک ہے, ہر پیج پر دستخط ہے, 1 2 3 4 5 6. علی زیدی کے پاس جو رپورٹ ہے وہ کیسے اس سے مختلف ہے, اور اس کے اوپر کس کس کے دستخط ہیں, اور کیا کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے نا. دیکھیں, علی نے ایک فلور آف دا ہاؤس کے اوپر ایک پوزیشن لی ہے, اس پوزیشن میں انہوں نے جو رپورٹ ہے اس کو وہ سامنے وہ پیش کیا ہے,
اور آپ فلور آف دا ہاؤس کے اوپر تو obviously کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد علی ایسے نے کر بھی سکتے ہیں، پریولیج بیان ہے، جو بھی آپ فلور آف دا ہاؤس کہتے ہیں، آپ کو کچھ کہا تو نہیں جا سکتا اس میں. نہیں، ہاؤس کا پریویلیج اس سے متا ہوتا ہے نا، وہ نہیں. اور یہ ابھی جو علی نے، لیکن آپ کے پروگرام میں علی کو اپنی پوزیشن سے بدلے نہیں ہے ایکچولی، انہوں نے تو ری ایٹریٹ کیا اپنی پوزیشن کو، وہ کہتے ہیں وہی ٹھیک. پوزیشن ہے کہہ رہا ہوں. سو اب یہ فرینکلی دس از بٹوین، یہ ابھی ان کا پیپلز آئے گا. پارٹی، یو تھنک دس از بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ علی زیدی ناؤ؟ نہیں، کیونکہ جو اسپیسیفک معلومات ہیں اس کو تو وہ بتا رہے ہیں، لیکن یہ جو اسپیسیفک ایشوز ہیں، اور اگر یہ اسپیسیفک ایشوز کو کل وہ ثابت کرتے ہیں تو آئی تھنک دس از ویری ویری سیریس فار دا پی پی اچھا، لیڈر. بریک پہ جانے سے پہلے مجھے ایک اور چیز کرنا ہے. یہ اخبار کی خبریں آپ کو یاد ہوگا جب عزیر بلوچ گرفتار ہوئے، اس میں بہت سی اخبار کی خبریں آنی شروع ہوئیں. ایک میرے سامنے یہ پڑھی ایکسپریس ٹریبیون کی، اس میں لکھا ہے کہ عزیر بلوچ نے کنفیس کیا کہ فریال تالپور کو 10 ملین یعنی 1 کروڑ روپیہ ہر مہینے بھتے کی رقم دی جاتی تھی. یہی بات الزام لگا رہے ہیں علی زیدی صاحب. یہ خبریں کافی زینت بنی تھیں، ٹی وی پروگرام میں چلتا رہا یہ سارا کچھ. پھر جب رپورٹ سامنے آتی ہے اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اب وہ عزیر بلوچ، بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آ کے مجھے اس کا جواب دیجیے گا. وہی عزیر بلوچ جن 2011 میں کالعدم قرار دیا گیا امن کمیٹی کو، اس کو یہی سندھ حکومت 2012 اور 2013 میں پیس ایوارڈ دیتی، امن کا انعام دیتی ہے. ذرا یہ وسیم بادامی صاحب کا ایک پروگرام ہے جس میں ان کی اہلیہ یہ دکھا رہی ہیں. ذرا کوئکلی اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ یہ کیا ہوتا رہا ہے سندھ میں کہ 2011 میں وہ کالعدم ہو جاتا، کہیں اس کی 2009 میں لڑائی ہوتی ہے، 10 میں پیپلز پارٹی میں واپسی، 11 میں یہ جو جتنے شاہ زیب کے پروگرامز تھے اس میں ہم نے اسی لیے ڈیٹڈ کیا اس کو کہ ہر سال ان کی لڑائی ہوئی پیپلز پارٹی سے، ہر اگلے سال ان کا آپس میں پیچ اپ ہو گیا اور وہ زرداری صاحب لیڈر بن گئے. ذرا سنیے گا ان کی اہلیہ کیا کہتی تھی. حکومت سندھ نے امن ایوارڈ دیا سردار عزیر جان بلوچ کو، اور ڈیٹ بھی پڑھ لیجئے کہ کب. 2012 میں جی پیس ایوارڈ. جی پیس ایوارڈ. اور یہ ایک اور ایوارڈ ہے، یہ 1 مارچ 2013 کا ہے. یہ بھی ذرا دکھا دیں. میں اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں، ذرا آپ کیمرہ مین اگر دکھا بھی سکیں. اس میں بھی حکومت سندھ کا لوگو لگا ہوا ہے. پریزنٹڈ ٹو سردار عزیر جان بلوچ فار his بیسٹ ایفرٹس ان دی اسٹیبلشمنٹ آف شہید بے نظیر بھٹو گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج ایٹ لیاری. اچھا، بے نظیر صاحبہ کے نام سے تو اس کا جواب دیں گے. یہ پالیٹکس کیسے چلتی تھی سندھ کی، اس بریک کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں.